السلام علیکم میرے پیارے پیارے بچوں، آپ سب کو ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول میں خوش آمدید۔ کیسا ہے آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو چلیں بچوں، آج ہم آپ کی کلاس 4 کی انگلش کی کتاب کا یونٹ نمبر 1 شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا نام ہے گریٹ کیلفز آف اسلام، یعنی اسلام کے عظیم خلفاء۔ چلیں دیکھتے ہیں اس دلچسپ سبق میں کیا ہے۔ اچھا بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے ذرا یہ تو سوچیں کہ ایک اچھے لیڈر میں، مطلب ایک اچھے رہنما میں کیا کیا اچھی باتیں ہونی چاہیے۔ یہاں دیکھیں 4 خوبیاں لکھی ہیں۔ پہلی ہے کریج، یعنی ہمت۔ ہمت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ کسی بھی مشکل سے ڈرے نہیں۔ پھر ہے پیشن، یعنی جذبہ، مطلب کوئی بھی اچھا کام پورے دل سے کرنا۔ پھر آتا ہے ڈٹرمنیشن، یعنی پکا ارادہ، کہ جو کام شروع کیا ہے اسے ختم کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ اور آخر میں ہے ہیومینٹی، یعنی انسانیت، جس کا مطلب ہے کہ سب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا۔ تو یہ وہ کوالٹیز ہیں جو کسی کو ایک زبردست لیڈر بناتی ہیں۔ چلیں اب ہم اپنے سبق کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ میں اب یہ پیراگراف انگلش میں پڑھوں گی، آپ سب نے بہت غور سے سننا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق was a friend of حضرت محمد BBUH. His name was Abdullah and his kunyat was Abu Bakr. His title was Siddiq. He was a man of good habits. He was very kind-hearted and loving. He was the first among men to embrace Islam. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے دوست تھے۔ آپ کا نام عبداللہ تھا اور کنیت ابو بکر تھی۔ بچوں، کنیت جو ہے نا، وہ ایک طرح کا پیار کا نام ہوتا ہے۔ آپ بہت نرم دل، محبت کرنے والے اور اچھی عادتوں والے تھے، اور سب سے بڑی بات، مردوں میں آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا ایک ٹائٹل تھا صدیق، اور صدیق کا مطلب ہے سچا، یعنی دا ٹروتھفل۔ سچ بولنا تو بہت ہی اچھی بات ہے نا؟ تو آپ کی اسی سچائی کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ لقب دیا تھا۔ واہ، بہت خوب۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور اسلام کے دوسرے عظیم خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ چلیں پہلے انگلش میں پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر was elected as the second caliph of Islam. The Muslims gained strength after Hazrat Umar embraced Islam. Earlier, the Muslims would say their prayers in hiding, but later they began to pray inside the Kaaba. اس کا مطلب ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا نا، تو مسلمانوں کو بہت زیادہ طاقت ملی۔ سوچیں، اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ کے آنے کے بعد کیا ہوا؟ مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں سب کے سامنے کھلے عام نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یہ کتنی بڑی بات تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو الفاروق کا لقب دیا تھا۔ الفاروق کا مطلب ہے صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے اور سچ بولنا اچھی بات ہے نا؟ تو بس آپ بھی صحیح اور غلط میں فرق کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بھی ہمیشہ انصاف اور سچائی کا ساتھ دیتے تھے۔ شاباش بچوں، چلیں اب جلدی سے ہمارے تیسرے اور چوتھے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں۔ چلیں حضرت عثمان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان was a very pious man. He was a friend of حضرت ابو بکر. When حضرت ابو بکر invited him to Islam, he accepted it instantly. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی پائس، مطلب نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ہمیشہ اچھے اچھے کام کرتے تھے۔ وہ بہت سخی بھی تھے، یعنی بہت کھلے دل سے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 2 بہت مشہور ٹائٹلز تھے۔ ایک تھا غنی، جس کا مطلب ہے سخی، یعنی دی جنرس، کیونکہ آپ اپنا مال غریب مسلمانوں کی مدد کے لیے خرچ کرتے تھے۔ اور دوسرا لقب تھا ذوالنورین، جس کا مطلب ہے 2 روشنیوں والا۔ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ آپ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے ایک کے بعد ایک شادی کی تھی۔ اور اب باری ہے ہمارے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت علی was the son of حضرت ابو طالب, uncle of حضرت محمد peace be upon him. Hazrat Ali was the first among children to embrace Islam. He was at that time only 10 years old. یعنی حضرت علی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، اور پتہ ہے وہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے، اور اس وقت ان کی عمر صرف اور صرف 10 سال تھی، بالکل آپ لوگوں کی عمر کے قریب۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنے بہادر تھے کہ انہیں اسد اللہ کا لقب ملا، جس کا مطلب ہے اللہ کا شیر، یعنی دا لائن آف اللہ، شیر کی طرح بہادر۔ زبردست! تو بچوں، ہم نے چاروں عظیم خلفاء کے بارے میں پڑھ لیا۔ آئیے اب جلدی سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس پورے سبق سے کیا سیکھا ہے۔ یہ جو چاروں عظیم خلفاء کا دور تھا نا، اسے خلافت راشدہ کہتے ہیں، اور یہ دور پورے 30 سال تک قائم رہا، اور یہ آج بھی دنیا کے تمام مسلمان حکمرانوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ تو ہمیں اس کہانی سے کیا مورل ملا؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صدیق کی طرح سچا بننا ہے، فاروق کی طرح انصاف پسند بننا ہے، غنی کی طرح سخی بننا ہے، اور اسد اللہ کی طرح بہادر بننا ہے، اور ہاں، ہمیشہ نیکی اور مہربانی کا راستہ اپنانا ہے۔ چلیں بچوں، اب ہو جائے ایک چھوٹا سا مزیدار سا کوئز۔ تیار ہیں سب؟ دیکھتے ہیں کس نے سبق سب سے زیادہ غور سے سنا ہے۔ پہلا سوال، اسلام میں خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ سوچیں ذرا، جلدی سے یاد کریں۔ بالکل صحیح، 4۔ شاباش، بہت اچھے، ویری گڈ۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال، اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر، یہ کس کا لقب تھا؟ تھوڑا سا سوچیں، ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت خوب، ایکسلنٹ، زبردست۔ اور یہ آخری سوال، الفاروق لقب کا کیا مطلب ہے؟ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، آرام سے سوچ کر جواب دیں۔ صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا، واہ بھائی واہ، آپ سب تو بہت ہی ذہین ہیں، ماشاءاللہ۔ بہت اچھے بچوں، آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے، لیکن آپ سب نے اس سبق کو گھر پر دوبارہ ضرور پڑھنا ہے اور اچھے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جاتے جاتے ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ہمارے اگلے سبق بھی آسانی سے مل جائیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔